نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي بيبوي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا أعلانا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا صدق الله مولانا العظيم درود شریف کی تلاوت فرمائے قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم میں مبارکباد پیش کرتا ہوں میزبان محترم بھائی اللہ نواز بلوچ صاحب اور ان کے بڑے بھائی شاہد نواز بلوچ صاحب کو اس خوبصورت اور کامیاب محفل حمدنات پر اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے اپنے عزیزوں سے گزارش کی تھی کہ 4 تاریخ میں ہی مجھے وقت مل جائے ٹھیک رہے گا۔ بہرحال اس وقت 5 فروری ہے۔ میں نے وعدہ 4 کا کیا تھا اور میں پابند بھی 4 ہی کا تھا، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ 1 بجے آپ نے دعا کرانی ہے۔ جن حضرات کے پاس گھڑیاں ہیں وہ اس میں ٹائم دیکھ سکتے ہیں۔ میں بہرحال آپ حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ رات کے اس پہر اس قدر محبت سے جاگ رہے ہیں اور آپ کا ذوق تازہ ہے۔
میں نے یہ کیوں چاہا تھا کہ مجھے جلدی وقت مل جائے؟ محترم بغداد ساؤنڈ والے بہت خوبصورت چلاتے ہیں، اور گزشتہ 2-3 ماہ میں یہ اس بات کے گواہ ہوں گے کہ میں نے اکثر پروگراموں پہ درمیان میں وقت لیا یا ابتدا میں وقت لیا، کیونکہ اب جی چاہتا ہے کہ اوپر سے کوئی بات ہو یا نہ ہو، اندر سے ہو۔ اس کے لیے وقت بہت درکار ہوتا ہے جب آپ کی آنکھیں بھی جاگ رہی ہوں اور آپ کا دل اور دماغ بھی جاگ رہا ہے۔ بہرحال یہ یہاں پہ نہیں بات مانی گئی تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، عزیز ہیں اور ایک پرانا تعلق ہے، اور ڈیرہ والا ویسے بھی حضرات بڑی محبت والے ہیں، زبان ہی بڑی میٹھی ہے، کھانے میں میٹھا ہو یا نہ ہو زبان تو میٹھی ہے۔ انہوں نے نہیں سنا، کھانے میں میٹھا نہیں تھا، البتہ زبان میٹھی ہے۔ 5 فروری ہے اور 22 جمادی الثانی شروع ہو چکی ہے۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں اور میری جانب متوجہ ہیں، میں بڑھاپے کے عالم میں کھڑا اسی لیے ہو گیا تاکہ آپ کو اگر آپ کی توجہ ہے تو میں بڑے مختصر وقت میں جو آیے کریمہ پڑھی ہے اسی کے ارد گرد گھومتے ہوئے 2 باتیں عرض کر رہی ہیں۔ بازار میں گاہک سڑک پر چل رہے ہوتے ہیں، روڈ پر آ جا رہے ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں، راہگیر بھی ہوتے ہیں، لیکن میں اگر سڑک پر کھڑے ہو کر کہوں اے دکانداروں، تو گاہک بھلے سے میری بات نہ سنے کوئی حرج نہیں، راہگیر میری بات بے شک نہ سنے کوئی حرج نہیں، مسافر میری بات نہ سنے کوئی حرج نہیں۔ میں نے جب کہہ دیا اے دکانداروں تو بات واضح ہے کہ میرے مخاطب تاجر ہیں۔ توجہ، سکول کا پرنسپل سکول کے میدان میں کھڑے ہو کر کہے 6ٹھی کلاس کے طلباء، 7ویں والے بھلے سے بات نہ سنیں کوئی حرج نہیں، وہ اگر کہے 6ٹھی کلاس والوں اور آپ کے وزیر تعلیم کی زبان میں کہوں تو 6ویں کلاس والوں، 7ویں والے بھلے سے بات نہ سنیں، بولو نا میرے ساتھ، کوئی حرج نہیں، 9ویں والے بھلے سے بات نہ سنیں کوئی حرج نہیں، 5ویں والے بات نہ سنیں۔ توجہ، اب پتہ چلے گا نا جاگ رہے ہیں یا نہیں جاگ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ دل کا بھیڑا چہرے کا بھیڑا مخاطب ہی نہیں، یا ایھا الذین آمنوا ہر کسی سے نہیں، ہر کسی سے
اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ جمعرات ہے مدارس کے چھٹی یافتہ لوگ بھی آئے ہیں، وہ تو تھوڑی سی توجہ دے دے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ۔ پی ٹی آئی کا کارکن رکنیت حاصل کرے پی ٹی آئی کی، جا بیٹھے لیگیوں میں، اگلے دنوں پریس کانفرنس آ جائے گی، ساڈا کچھ نہیں لگتا۔ پی پی کا کارکن جا بیٹھے پی ٹی آئی میں، اگلے دنوں آ جائے گی پریس کانفرنس، ساڈا اور تے اور جمعیت دی پریس کانفرنس آ جاتی ہے، اے چار ویکھ لو ساڈے کچھ نہیں۔ جاگ رہے ہو؟ دو رنگی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، حضرت تشریف رکھے استخارہ فرما رہے ہیں، میں اس اعلان کے اس پہلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ ادخلوا فی السلم کافہ۔ صاحبان توجہ، تھوڑی سی توجہ کیجیے گا میری جانب، میں زیادہ آپ کو زحمت نہیں ہوگا۔ پورے کو پورے آ جاؤ، اور جو پورا کا پورا نہ آئے، میرا یہ جملہ سنیے، اسے میں گفتگو کے آخر میں ملا کے دوں گا آپ کے ساتھ۔ جو پورا کا پورا نہ آئے، جو نہ مانے، اللہ فرماتے ہیں فخرج منہا فإنک رجیم، گیٹ آؤٹ، نکل جا۔ کب فرمایا؟ جب آدم کو سامنے کھڑا کیا اور ملائکہ کو کہا اس کو سجدہ کرو، اس کو سجدہ کرو۔ میں نے اپنا نائب بنایا ہے، میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس میرا دل کرنے میں دو چار شعر سنانا تھے، باقی گلا رہنے دے، ساری رات ہوگی تم سنتے رہے ہو۔ اس کو سجدہ کرو، میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ ملائکہ مان گئے، ایک اکڑ گیا، اللہ نے فرمایا فخرج۔ اب آپ کے ذہن کا امتحان ہے، سن لیجیے۔ آدم کو کھڑا کیا، فرمایا میں نے اسے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ اللہ نے کہا میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس کو سجدہ کرو، اس کو سجدہ کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس کے پیچھے سجدہ کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا اس کے پیچھے سجدہ کرو۔ ملائکہ مان گئے، حکم بھی تھا ملائکہ کو۔ حکم کسے تھا؟ اکڑا ابلیس، اسے رب نے کہا ہی نہیں تھا۔ اب ایمانداری سے بتائیں، یہ وقت ہے منطق کی گفتگو کا۔ آدھا ٹھیک ہے۔ ابلیس کو تو کہا ہی نہیں تھا، حکم کسے دیا؟ ملائکہ کو۔ ملائکہ مان گئے، اکڑا ابلیس، اور اسے رب نے کہا ہی نہیں، اس نے خواہ کالک مان لی اپنے چہرے پر۔
कर हमारा कौमी निशान है। पूरे के पूरे आ जाओ, दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा। वोट दिया पीटीआई को और जाके नारे लगाता है लीगियों के। साढ़े पंजाबी कहते हैं कुड़ कुड़ गिरे थे अंडे गिरे। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, साहिबान तवज्जो रखिएगा, पूरे के पूरे आ जाओ। जब पूरे के पूरे पूरे आए तो रब की बात मानेगा या नहीं? रसूलुल्लाह की बात मानेगा या नहीं? रसूलुल्लाह हुक्म फरमाए मानेगा या नहीं? अल्लाह हुक्म दे मानेगा या नहीं? अल्लाह हुक्म दे मानेगा या नहीं? रसूलुल्लाह हुक्म दे मानेगा या नहीं? अल्लाह ने फरमाया इसके पीछे इसको सजदा करो। तवज्जो, इब्लीस ने इनकार कर दिया। अल्लाह ने फरमाया फखरुज 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 मिनहा फइन्नका रजीम, निकल जा निकल जा। रसूलुल्लाह ने फरमाया जब प्यारे आका के पास पहुंचे सहाबा, या रसूलुल्लाह नमाज का वक्त हो गया, प्यारे आका खामोश, या रसूलुल्लाह नमाज का वक्त हो गया, प्यारे आका खामोश। जब तीसरी दफा सहाबा पहुंचे, प्यारे आका फरमाते हैं मुरू अबू बकर फलयुसल्ली बिन्नास। माशाअल्लाह, थोड़ी सी और तवज्जो देना, मैं ज्यादा इंशाअल्लाह मत नहीं दूंगा। मैं अच्छी तरह ख्याल कर रहा हूँ कि वक्त क्या है और जुमेरात है और हजरत को आज छुट्टी भी है और जुमेरात जो है जी, तो जो है सब उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे के पूरे आओ दामन इस्लाम में। अगर जाग रहे हो तो मैं चलें तौहीद से होता हुआ पहुंचता हूं। पूरे के पूरे आओ। अच्छा, यहाँ मस्जिद के बाहर में आने के लिए ये दाखिली दरवाजा था, आप इससे आए, इससे गुजर जाए। इस्लाम में आने के लिए दाखिली दरवाजा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या माना इसका? मैं क्या देता हूँ, क्या देता हूँ? खुदा न खास्ता किसी का मुकदमा चल रहा हो ना अदालत में, जज कहे अगली पेशी पे गवाह लाना, अगली पेशी पे बंदा छोड़ा हो जाता है। ये भी तो काम है। मैं आऊँगा गवाह, मेरे बड़े गवाह हैं, दस्तरखान पे मेरे गवाह हैं, मेरे साथ खाते हैं, चाय की प्याली पे मेरे गवाह हैं, मेरे साथ होते हैं, ताश के पत्तों पे मेरे गवाह हैं, क्रिकेट के मैच में मेरे गवाह हैं। ले आऊंगा उन्हें। और आए, दोस्त पूछे क्या बना आज पेशी पर? जज ने कहा गवाह ले आना। मैंने कहा मसला ही कोई नहीं, हो ना मेरे गवाह। हाँ हाँ, हम कहते हैं तू सच्चा है इस मुकदमे में, चलोगे ना अदालत? नहीं, हम वहां नहीं जा सकते। आप उसे सज्जन कहोगे, जो जाग रहे वो बोले, जो सोए में वो सज्जन कहोगे? क्यों, क्या मतलब? जहां जरूरत थी वहां से कन्नी कतरा गया, जहां गवाही की जरूरत थी वहां से डंडी मार गया। यहाँ भी रब की तौहीद का ऐलान ठीक है, लेकिन काजी का कीदा सुन, जहां जरूरत है, जहां तौहीद पे हरफ आए वहां बोला कर, वहां बोला कर। हातम ताई का नवासा दोस्तों की महफिल में आके बैठा, इधर हातम ताई का नवासा आके बैठा, उधर प्यारे आका का नवासा हुसैन आके बैठा।
نے اپنے نانا کی سخاوت کے قصے چھیڑ دیے. میرا نانا اتنا سخی تھا, ایسا سخی تھا, اس کا محل تھا, اس محل کے 8 دروازے تھے. اس نے اپنے در سے لینے والوں کے لیے 8 دروازے بتا رکھے تھے. ادھر سے آ جانا, یہ بند ہوا, ادھر سے آ جانا, یہ بند ہوا, ادھر سے آ جانا. وہ جب چپ ہوا, اب حسین بولا. اب ضرورت تھی نہ بولنے کی, اب حسین بولا. حسینیوں توجہ, اب حسین بولا. حضرت حسین کہتے ہیں تیرے نانا نے اپنی قوم کو لینے کے لیے 8 دروازے بتا رکھے تھے, میرے نانا نے اپنی امت کو ایک ہی دروازہ بتا رکھا تھا. تیرے نانا نے بتا رکھا تھا یہ بند ہوا, ادھر سے آ جانا, یہ بند ہوا, ادھر سے آ جانا. گویا اس نے بتا دیا تھا یہ بند ہو سکتا ہے, کبھی یہ بند ہو سکتا ہے, کبھی اس دروازے والا سو سکتا ہے, کبھی اس دروازے والا کنڈی لگا سکتا ہے. اور میرے نانا نے جو دروازہ دکھا رکھا تھا, صاف بتا دیا تھا, دن میں آپ تیری مرضی, رات میں آپ تیری مرضی, صبح میں آپ تیری مرضی, شام میں آپ تیری مرضی, صحت میں آپ تیری مرضی, بیماری میں آپ تیری مرضی, تندرستی میں آپ تیری مرضی, خوشحالی میں آپ تیری مرضی, دن ہے آپ تیری مرضی, چھوٹا ہے آپ تیری مرضی, بڑا ہے آپ تیری مرضی. جہاں جس وقت اس کے در میں آ کر سر جھکانا تیرا کام ہے, اور تیرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دینا میرا ہے. رحمت سے بھرے جان پلاتا تو ہے, میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. رحمت سے بھرے جان پلاتا تو ہے, میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف, ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے. ادنا ہے کوئی آدھا, اب اسی ہے یہ کنشی, ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے. تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری, لاحت کرم آپ سناتا تو ہے. تیرے عمر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق, یہ پورا عمل راز بتاتا تو ہے. اندھیروں میں سویروں کو سجاتا تو ہے, سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے. یکتا ہے یگانا ہے, تو آج سمجھ ہے, مشکل سے وہ مشکل کو بچاتا تو ہے. جہاں ضرورت ہو وہاں بولا کر, گواہی کی جہاں ضرورت ہو وہاں گواہی دیا کر. جہاں توحید پہ حرف آئے وہاں بولا کر. اب عجیب عجیب باتیں ذہن میں آئی جا رہی ہیں, لیکن اب وقت ایسا نہیں ہے کہ وہ میں ساری سنا سکوں. جہاں ختم نبوت پہ حرف آئے وہاں بولا کر. جہاں پہ ختم نبوت کے عقیدے پہ حملہ کرے وہاں بولا کر. میرے آقا آخری نبی ہیں, میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حسن کے تذکرے کر ضروری ہیں, وجود کے تذکرے کر ضروری ہیں, زلف کے تذکرے کر ضروری ہیں, چہرے انور کے تذکرے کر ضروری ہیں, میرے آقا کے معجزات کے تذکرے کر ضروری ہیں. پسینہ اعلیٰ, حسن اعلیٰ, جمال اعلیٰ, کمال اعلیٰ, فضل اعلیٰ, اخلاق اعلیٰ, کتاب اعلیٰ, شریعت اعلیٰ, سنت اعلیٰ, حدیث اعلیٰ, معجزات اعلیٰ. لیکن ختم نبوت جس پہ آج ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کی تحفظ کے لیے باہر نکل, یہ ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو آخری نبی بنا کے بھیجا. میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں. باقی کیسے ہلاؤں آپ کو, میرے آقا کے بعد حسن کے تذکرے کر, حسن اعلیٰ, خدا دے کامل خیال برگا, کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. خدا دے کامل خیال برگا, کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. میرے محمد کو ود کے سونا, کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. میں جا کے پوچھا اماں حلیمہ, کوئی سونا مدنی کو پھیر ہوئے, جب آپ ملے یدیم کرنا, کسے بھی جنے آئے بان کوئی نہیں. فلک دا چمتے ستارے بیٹھے, زمین تے کتنے نظارے بیٹھے, فرش کو لے کے عرش سے توڑی, کتنے بھی ملدی مثال کوئی نہیں. ہزار کیوں سب سے بہت سنا سے دراؤں موسیٰ دے بند بنا دے, میرے نبی دے بلال برکا سے عاشق بلال ہو. حسن کی بات آئی کی فرمائش پوری کر دوں. ممکن ہے آپ کی فرمائش ہو دعا کرا دوں.
ملی آپ کو بھی اور یہی سلا ملی. مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا, اسے چھٹی نہ ملی کسی سے. حسن کی بات کروں توجہ. اللہ کی قسم تبزیحی میں نہیں لایا حسن کی بات کر رہا تھا. ان کا حکم ہے, بھائیوں کو میں پورا کر دیتا ہوں. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نبی ہے, ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے, عارض ہے کہ والفجر کی آیت کی امی ہے, یسوع ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے, ابروں ہے کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں, گردن ہے کہ برفرد زمین اور سریا, لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں, قد ہے کہ نبوت کے خطو خان کا معیار, بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے, سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ, پلکے ہے کہ الفاظ رخ لوح قلم ہے, باتیں ہیں کہ توبہ کی جھٹکتی ہوئی کلیاں, لہجہ ہے کہ یزدہ کی زبان بول رہی ہے, خطبے ہیں کہ سامن کے امٹتے ہوئے بادل, قرآت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے, یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے, یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے, شرمندہ تابع لب دندان پیغمبر, حرف بسنا خانی خامہ بسنی ہے, یہ موجے تبسم ہے کہ رنگوں کی دھڑک ہے, یہ عکس مدانت ہے کہ تیرا ہوا موسم, کہنے کو تو ملبوس سے بشر اوڑ کے آیا, کہنے کو تو ملبوس سے بشر اوڑ کے آیا, لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے گئے, انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت, مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں, کہنے کو تیرا فقر تیرے فقر کا باعث, لیکن تو سخاوت ہے سمندر کا کنارہ, کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی, لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا. یقین جانے میں رکنا نہیں چاہتا تھا, لیکن میں نے کہا چلو دو چار اٹھے کہ میں بھی ان کے ساتھ آپ پکے ہو کے بیٹھ گئے. میں ایک جملہ عرض کروں, آقا کا حسن ایسا ہے, سبحان اللہ. یہ ہون جنی بھی سبحان اللہ ہے, ایویں ہی ہے کہ جو میں نہ رہے کو لوگ آئی رہے. میرے آقا کا حسن ایسا, میرے آقا کا حسن ایسا, ایک ہے کہ ابو بکر دیکھے. صاحبان توجہ, میں یہ باتیں سمجھتے ہو سنا رہا ہوں, بڑی توجہ. ایک بات ہے کہ ابو بکر دیکھے خوش ہو, عمر دیکھے خوش ہو, عثمان دیکھے خوش ہو, علماء بیٹھے ہیں, طلباء بیٹھے ہیں, میں بڑی توجہ چاہتا ہوں. علی دیکھیں خوش ہوں, آقا کا حسن, فاطمہ دیکھیں, عائشہ دیکھیں, ختیجہ دیکھیں, حفصہ دیکھیں. میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے جس حسن کو بنانے والا خود دیکھے. بنانے والا میں اپنے جملے پر قرآن سے دلیل دینے چلا ہوں, قرآن سے. میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے محمد بھائی کہ جس حسن کو بنانے والا خود. اللہ فرماتے ہیں محبوب قد نرا تقلب وجهك في السماء, محبوب قد نرا ارا یرا نرا, محبوب قد نرا تقلب وجهك في السماء. محبوب جب تم اوپر دیکھ رہا تھا میں اللہ تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا. میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے, اب میرا سمیٹنا دیکھیے گا گفتگو کو. میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے
کہ مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ ڈیرہ والو جاگتے رہنا ڈیرہ والو جاگتے رہنا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا نہیں ایسے بے شک سبحان اللہ میں کہو میرا جملہ چھوڑ لو تو تواڈی اپنی دھڑکن بولے گی یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا عقیدہ ہے یا رسول اللہ آپ کے قریب گندگی نہیں آ سکتی گندی مکھی کا جسم پہ بیٹھنا عیب ہے میرے آقا کے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھتی تھی پسینے سے بدبو کا آنا عیب ہے میرے آقا کے پسینے سے بدبو نہیں خوشبو آیا کرتی پھر کو سبحان اللہ میں ہون مانگ کے سبحان اللہ نہیں لینی میرا وہ جملہ ضائع چلا گیا میں منبر چھٹ دینا ہے دعا کرا دینی ہے بلکہ دعا بھی آپ نے کر رہا تیرے آدھے ہم استے دعا وہی دعا مانے توجہ ہے توجہ ہے یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا سوڑ بڑا زبردست ہے یہاں آنا میری مجبوری ہے میرا انداز آواز پہنچ رہی ہے ماشاءاللہ زبردست یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا یا رسول اللہ آپ کے قریب گندگی نہیں آ سکتا گندی مکھی کا جسم پہ بیٹھنا عیب ہے میرے آقا کے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھتی تھی سٹیج والوں توجہ پسینے سے بدبو کا آنا عیب ہے میرے آقا کے جسم کا پسینہ بدبودار نہیں خوشبودار تھا حضرت حسان فرماتے یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا گندگی نہیں آ سکتی قاضی کہنا چاہتا ہے اگر ابو بکر عمر میں عیب ہوتا ہوں آقا کے روزے کیسے سو سکتا قاضی کا تفیج اگر ابو بکر عمر میں عیب ہوتا اور ابو بکر عمر ظالم ہوتے میرا تفیج ہے میرا ایمان ہے بلکہ حضرت علی تلوار لے کے روضہ رسول کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے نہیں دفن ہونے دوں گا اس دل سمجھا ہے علی کو شیر خدا ہے علی اسد اللہ ہے سنیوں کا پیر ہے فاتح خیبر ہے علی محب کا سر لانے والا ہے علی عمر بن عبد ود کے دو ٹکڑے کرنے والا ہے علی وہ دل سمجھتے ہو کہ وہ پیچھے ڈر کے کھڑا رہا اگر ابو بکر عمر ظالم حضرت علی روضہ رسول کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں میں نہیں دفن نہیں کرتا ایسا ہے یا نہیں ابو بکر تو وہ ہے ابو بکر تو وہ ہے پیارے آقا معراج سے واپس تشریف لا رہے ہیں جبریل کو کہتے ہیں جبریل میں جا رہا ہوں میں جا کے جب سناؤں گا مانے گا کون میں جا کے جب سناؤں گا مانے گا کون جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا اور یہی ہوا پیارے آقا جیسے تشریف لائے یوں سامنے بیٹھے ہیں جناب ابو بکر
دو زانوں کو خلیل سامنے بیٹھے پیارے آقا کے سامنے آ کے بیٹھے پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جی یا رسول اللہ جبریل آئے تھے یوں نگاہیں جھکائی بھی ہیں حضرت ابو بکر نے اور عرض کرتے ہیں صدقت یا رسول اللہ نگاہیں جھکائی بھی ہیں صدقت یا رسول اللہ ابو بکر جبریل مجھے بیت اللہ میں لے کے گئے صدقت یا رسول اللہ مجھے لٹایا صدقت یا رسول اللہ میرا سینہ چاک کیا صدقت یا رسول اللہ میرا دل باہر نکالا صدقت یا رسول اللہ اور مزے کا جملہ لیجئے مزے کا جملہ آقا فرماتے ہیں جبریل نے میرا دل باہر نکالا میں دیکھ رہا تھا صدقت یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ جنت سے انوارات لایا تھا جبریل انہیں میرے سینے میں رکھا صدقت یا رسول اللہ براق پہ بٹھایا صدقت یا رسول اللہ براق چلی مسجد اقصی پہنچے صدقت یا رسول اللہ نبیوں کا امام بنایا گیا صدقت یا رسول اللہ پھر وہاں سے براق چلی پہلا آسمان صدقت یا رسول اللہ چوتھا صدقت یا رسول اللہ ساتواں صدقت یا رسول اللہ سدرہ صدقت یا رسول اللہ جبریل رک گئے صدقت ایک جملے پر بھی ابو بکر حیران نہیں ہوئے ایک صدقت یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ مجھے جبریل رک گئے میں سدرہ کو کراس کر گیا صدقت یا رسول اللہ جنت میں پہنچا صدقت یا رسول اللہ عرشوں میں پہنچا صدقت یا رسول اللہ ابو بکر میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا صدقت یا رسول اللہ تیرے دشمن کا انجام دیکھا جب ساری بات ہو چکی جو سامنے بیٹھے ہیں جناب ابو بکر سامنے دو زانوں کو ہے جب ساری بات ہو چکی ابو بکر کہتے ہیں اشہدو انک نبی الحق اشہدو انک نبی الحق پیارے آقا کا جواب سنیے آپ کو لطف آئے گا حضرت ابو بکر جب پیارے آقا نے سنا کہ ابو بکر کہہ رہے ہیں اشہدو انک نبی الحق معاملے سامنے بیٹھے ہیں جناب ابو بکر اور پیارے آقا اشہدو انک نبی الحق پیارے آقا فرماتے ہیں اشہدو انک صدیق الحق جس کو صدیق خود خدا نے کہا اس کو صدیق خود مرتضیٰ نے کہا جس کو صدیق خود اولیاء نے کہا وہ بھی صدیق سب انبیاء نے کہا ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے کون صدیق مانے وہ صدیق ہے وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ افضل بشر فاضل انبیاء ہے وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے فرشتے اسی کی دعاؤں پہ آشے اسی کی اداؤں نمازوں پہ آشے نبیوں سے کمتر اماموں سے آزا محمد سے ہر دم وفا کرنے والا بشر کی شرافت کو بیار ٹھہرا صداقت کو اونچا وہ مینار ٹھہرا وہ جلتا ہوا ایک باب حرم تھا وہ سارے کا سارا قرآن جیسا خدا کے طریق کے فرمان جیسا خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر کہیں کچھ آمین اس کی دعا پر وہی شانی اسنے نکاح مخاطب اسی کے لیے ہے بڑے سنبراتب تو کہتا تھا نظر عمر اس کے آگے کھڑا ہو کہ شام و سہر اس کے آگے وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے کوئی اس کو صدیق مانے مانے دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا بیٹھیے کیا ہے باہر آ گیا تھا میں ختم کر رہا ہوں بات آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پہ بڑی محبت کے ساتھ سن لیا 40 منٹ ہو گئے مجھے آپ کی سما فراشی کرتے ہوئے میں سمیٹ رہا ہوں بات کو ابو بکر اگر مومن نہیں ہے نا تو دنیا میں پھر کوئی بھی مومن نہیں سارے ہلاؤ تو باہر ہلاؤ
اگر ابو بکر مومن نہیں ہے تو پھر دکھاؤ تو صحیح مومن کہتے کسے ہیں؟ یہ میں جملی اس لیے بول رہا ہوں کہ پیارے آقا کا فرمان ہے کہ جس دور میں میرے صحابہ پر تنقید کی جائے اس دور کے علماء اگر چپ رہے، حضور کا فرمان سن لیجئے، میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میری طرف سے میں نقل کر رہا ہوں، حضور کا فرمان ہے کہ جس دور میں میرے صحابہ پر تنقید کی جائے اس دور کے علماء اگر چپ رہے تو ان پر میری بھی، فرشتوں کی بھی، رب کی بھی لعنت ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں زبان ہلائیں، سر نہ ہلائیں، اگر ابو بکر مومن نہیں تو پھر دھرتی پہ کوئی مومن نہیں۔ ابو بکر میں عموماً کہا کرتا ہوں ابو بکر سنگ بنیاد ہے اسلام، ابو بکر خشت اول ہے اسلام کی، ابو بکر پہلی اینٹ ہے اسلام کی۔ وہ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ پیغمبر تو نہ تھا، 200 واقعات ایسے ہیں، 200 کہ جن میں مماثلت ہے نبی اور صدیق، 200 واقعات ایسے ہیں کہ جن میں مماثلت ہے صدیق میں اور نبی میں۔ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ کاش جو جاگ رہے ہیں وہ تھوڑا سا بول بھی رہے ہوتے، جب میں محنت کروں تب نہیں۔ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، میں یوں ہی جملہ میں نے نہیں کہہ دیا کہ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا۔ جب ام معبد کی جھوپڑی سے نکلے پیارے آقا، ابو بکر ساتھ ہیں، ابھی یثرب میں نہیں پہنچے، یثرب کے کنارے پر ہیں، لوگ آتے ہیں یثرب کے، پہلے ابو بکر کو ملتے پھر حضور کو۔ بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں، پہلے ابو بکر کو ملتے پھر حضور کو ملتے۔ ابو بکر سمجھ گئے لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ یہ ابو بکر پھر مغالطے سے کٹ دائے نا، جنہوں مغالطہ ہو جائے کٹ دیتا ہے، امتی نو ہو جائے تاں کٹ دیتا ہے، صحابہ نو ہو جائے 12 ربیع الاول تاں کٹ دیتا ہے، فاطمہ نو ہو جائے تاں کٹ دیتا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ وہ اگر سمجھ گئے کہ لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے، اتنا ایسے احمدیہ نہیں، منو یا منو، کاری دی گل مان جاؤ، بڑا عرصہ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر اٹھے، اپنے کندھے سے چادر اتاری اور پیارے آقا کے اوپر تان کر یوں کھڑے ہو گئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جس نے چادر تان رکھی ہے وہ غلام ہے، جو نیچے بیٹھا ہے وہ آقا ہے۔ لوگوں کو مغالطہ ہوا، توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ یہ مغالطہ ہوا کیوں؟ بس ایک اس مناسبت سے، 22 جمادی الثانی کی مناسبت سے لے لیجئے، میں پھر بات کرنا کر رہا ہوں۔ مغالطہ ہوا کیوں؟ غار میں تھے، ابو بکر پہلے داخل ہوئے، چادر کو پھاڑا، سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ بچا، وہاں اپنی ایڑی کو رکھا۔ مولانا محمد ادریس کاندھلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں 2 سوراخ بچے، اپنی دونوں ایڑیوں کو رکھا، گود کو سجایا، پھر عرض کیا تقدم یا رسول اللہ، تفضل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تشریف لے آئیے۔ پیارے آقا تشریف لائے، ابو بکر نے گودی کھولی، حضور آرام کرنے لگے، حضور کا چہرہ ابو بکر دیکھنے لگے، وہ جو خواہش تھی النظر الی وجہک، یا رسول اللہ نگاہیں میری ہوں، چہرہ آپ کا ہو، وہ دیکھنے لگے۔
یوں ایڑی رکھی ہے، حضور سو گئے، ایڑی رکھی ہے، سانپ آیا، اس نے ڈنگ لگایا. یہاں پر بزرگ تشریف فرما ہوں گے اور وہ ایک جملہ عموماً نوجوانوں کو کہتے ہوں گے کہ خدا نخواستہ سانپ یا بچھو ڈنگ لگا لے، جہاں ڈنگ لگائے کچھ فاصلے پہ کپڑا باندھ دے تاکہ زہر اوپر کو نہ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ زہر اوپر کو چلتا ہے. ابو بکر تو ہلا ہی نہیں، ڈنگ لگ گیا تب بھی ابو بکر ہلا ہی. کپڑا کیا باندھا تھا؟ کپڑا تو سوراخوں میں دے چکا تھا، کرتا تک دے چکا تھا، صرف تہمت تھا، 70 ڈھانپ رکھا تھا. توجہ ہے؟ صرف 70 ڈھانپ رکھا تھا جناب ابو بکر نے، کرتا تک سوراخوں میں دے چکا تھا. اب وہ زہر چلا، ابو بکر نہیں ہلا. پنڈلی میں آیا، ابو بکر نہیں ہلا. رانوں میں آیا، ابو بکر نہیں ہلا. پیٹ میں آیا، ابو بکر نے برداشت کیا. سینے میں آیا، ابو بکر نے برداشت کیا. چہرے میں آیا، برداشت کیا. جب آنکھوں میں آیا زہر، آنکھوں سے 2 قطرے نکلے. میرا وجدان یہ ہے، میرا تخیل یہ ہے، جناب ابو بکر نے چاہا ہوگا ان قطروں کو کسی کپڑے میں سنبھال لوں، لیکن کپڑے کو پھاڑ چکا تھا. رب نے بھی کہا ہوگا ابو بکر کیا کپڑے میں سنبھالتا ہے ان آنسوؤں کو؟ یہ آنسو جتنے قیمتی ہیں اتنی قیمتی جگہ پہ آئیں گے. ابو بکر کی آنکھ سے نکلے ہوئے قطرے چہرے نبوت پہ آئے. پیارے آقا بیدار ہوئے. ابو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ شام پہ ٹانگ لگایا ہے، مجھے جگایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ پریشان کیوں ہونا تھا؟ شفا خانہ میری گود میں تھا. پیارے آقا نے فرمایا پاؤں قریب کر. پاؤں قریب کیا ابو بکر نے. پیارے آقا نے اپنا لعاب دہن لیا، ایڑی پہ لگایا. اب میں مناسب نہیں بار بار جگہوں، زہر ایڑی سے چلا، وجود سے ہوتے ہوئے چہرے تک آیا. یہ آقا کا لعاب دہن، زبان نبوت کا پانی، میرے آقا کی تھوک مبارک، یہ اس زہر کے لیے تریاق تھا. اس نے وہاں وہاں جانا تھا جہاں جہاں زہر گیا تھا. یہ تریاق تھا. اس پانی نے، زبان نبوت کے پانی نے، میرے آقا کے لبوں سے نکلے ہوئے پانی نے وہاں وہاں جانا تھا جہاں جہاں زہر گیا تھا. آقا کا لعاب دہن، زبان نبوت کا پانی، ایڑی سے جلا، پنڈلی سے جلا، رانوں سے جلا. تیرا والو چس لو یا لو تو اٹھی مرضی، قاضی اپنے چس نکل کر رہے. زبان نبوت کا پانی ایڑی سے جلا، پنڈلی سے جلا، رانوں سے جلا، سینے سے جلا، چہرے تک آیا. چہرہ زبان نبوت کے پانی سے ایسا چمکا یثرب کے لوگ بھول گئے پہلے انہیں بھی لائے آئے ہیں. عوامی ایک رائے ہے، عوامی ایک رائے ہے. عوام جب بیٹھتی ہے توجہ، عوام جب بیٹھتی ہے آپس میں بات کرتی ہے، وہ کی مسئلہ کی ہے، ادھر ادھر سے ہو رہے ہیں، ادھر پنجابی ادھر ادھر سے نہیں، ادھر ادھر سے نہیں، ادھر کنارے نہیں، ادھر کنارے نہیں. یہ رولا کی ہے. تے ہر بندے بھی نا ایک تھوڑا جہا سیاںا بندہ ہوتا ہے. میں
مذاق نہیں کریں اپنے کسی دوست کا نام لے مذاق اور ہو جائے گی توجہ ہر مندے سے ایک سیانا بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں دسنا ایک ہی روتا ہے یہ جب بیٹھتے ہیں نا بیٹھوں میں داروں میں ڈیروں میں چھڑوں پر بیٹھے ہوتے ہیں ہوٹلوں میں چائے کے کوکوں پر چائے کے ڈیرے چ بھی ایک دریا ہے ایک ترکا ہے ایک چاہ میرے بس جو ہے وہ دنوں کے بندے ہیں تو پھر وہ چلا ہوں کہ مسئلہ کی ہے یہ جھگڑا کے ہے مولویوں کا ادھر بھی جل سے رہے ادھر بھی جل سے رہے یہ بھی نعرے مار دے رہے وہ بھی نعرے مار دے رہے پھر ہوتا ہے وہ پھر نا وہ پھر چاند پہ ٹانگ رکھ کر رہا ہے وہ چاند آرڈر دے دے میں ساڑھے علاقے میں اینڈ معاملہ آ جائے مفت بورا آ جائے وہ تو چاند آرڈر دیتا جاتا ہے مٹھو 1/2 نہیں ہے سواڑے کو لیا مطلب ایک کام ہوئے تو 2 پیالیاں پا کے چلو ٹھیک ہے سمجھتے آپ اچھا وہ اور دسنا ہے بھی یہ روزہ ہے کہ توجہ میرے بات رکھو یہ روزہ ہے کہ وہ کہندہ اصل اس معاملہ یہ ہے ایک طبقہ ہے جڑا ہر ویلے صحابہ کرتا رہتا ہے تو ایک طبقہ ایہو جڑا ہر ویلے آل بیت کرتا رہتا ہے ایک ہر ویلے صحابہ دے نعرے لاتا ہے تو ایک طبقہ ہر ویلے آل رسول دے نعرے میں تواڈی گل نہیں کر رہا عوام کی گل عوام یہ کہتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تسی نہیں کہہ رہی تسی تو بڑے سیانے میں یہ کہوں کہ تسی کہتے ہو میں سناواں کینوں عوام کہتی ہے کہ ایک ہر ویلے صحابہ کرتے ہیں ایک ہر ویلے آل رسول یہ ہوں میں اپنا سیان کون دسیا میں بڑا سیانا میں بڑا مطالعہ کیتا ہے معاشرے کا میں اس تجزیے سے متفق نہیں کہ ایک طبقہ صحابہ والا ہے اور ایک طبقہ آل رسول والا ہے لیکن اگر ایک لمحے میں اس بات کو تسلیم کر لوں ایک لمحے کے لیے میں اس بات کو مان لوں کہ ایک طبقہ صحابہ والا ہے اور ایک طبقہ آل بیت والا ہے تو مجھے اپنی ایمانداری سے بتائیے گا میں جج آپ کو بناتا ہوں منصف آپ کو بناتا ہوں مجھے اپنی ایمانداری سے بتائیے گا اگر ایک طرف سے صحابہ کو برا بلا کہا جاتا ہے تو کیا دوسری طرف سے آل بیت کو بھی برا بلا کہا جاتا ہے بات واضح ہے کہ یہ تجزیہ غلط ہے جو صحابہ والا ہے وہی اہل بیت والا ہے ایک جملہ تے ہے سی سوکھا اگلا جملہ بڑا ہوتا ہے سننے چوکھا ہے سمجھنے چوکھا ہے جو صحابہ والا ہے وہی اہل بیت والا ہے اور جو اہل بیت والا ہے وہی صحابہ والا ہے یہی تو بات ہے جو صحابہ والا ہے وہی اہل بیت والا ہے جو اہل بیت والا ہے وہی صحابہ والا ہے صحابہ کو ماننے والا ہے اہل بیت کا گستاخ نہیں ہو سکتا اہل بیت کو ماننے والا
یہ جو جن کی زبانیں باہر ہیں یہ اصل میں اسلام کے دشمن ہیں، یہ نہ صحابہ والے ہیں نہ آل بیت والے ہیں۔ آل بیت ہمارا ایمان ہے، آل بیت کی جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کوئی کرے میں اسے اپنا نہیں سمجھتا۔ حسین جنت کا بادشاہ، حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین آل رسول نکلے، دل کی تختی کے تخت اترے حسین ذات مسعود نکلے، حسین زینب الیاس کا دار ہے، حسین باری حسن کا پیار ہے، حسین حیدر کے دل کا ٹکڑا ہے، حسین زہرا کا پھول نکلے، زمین بدلے، زمان بدلے، ساقی بدلے، میخان بدلے، مدد بدلے، حسین حقوں وفادہ پڑھ کے رسول نکلے، حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین شاہی کربلا، حسین زید النواز احمد، نبی کے سجدے کو طول نکلے، حسین جڑا سمر دے نالے، حسین زستہ عمر دے نالے، حسین جڑا سمر دے نالے، حسین زستہ عمر دے نالے، حسین ظالم کو دل بھی سکنا یہ حق کر کے قبول نکلے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم اغفر وصوب الذنوب ورحمتك جعلني من عملي اللهم اجرنا من النار وقني مغلوب فانتصر اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم یا اللہ سب کا بیت قبول فرما، صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، درگزر فرما، اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود بنا دے یا اللہ فرقہ واریت کی لعنت سے بچا کر قرآن و سنت کے عظیم نظریے پر ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یہ محفل سجائی ہے اللہ نواز صاحب نے، شاہد نواز صاحب نے، اللہ نواز صاحب نے اپنی بیٹی کے عقیقہ کی خوشی میں اس محفل کو سجایا جا رہا ہے، اس محفل کو قبول فرما۔ جتنے بھی حاضرین دور دراز کا سفر کر کے تشریف لائے انہیں ہر قدم پر نیکی ان سے مالامال فرما۔ جتنے بھی حضرات یہاں پر موجود ہیں یا اللہ جنہوں نے محبت سے سنا، جنہوں نے سنایا، سب پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ